إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسناد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سامعین کرام، حاضرین مجلس، احباب مسلمانوں، ماہ سفر قریب ہے. ماہ محرم کے بعد ماہ سفر کا مہینہ کچھ دنوں تک شروع ہونے والا ہے. سفر کے مہینے کے اندر چند بدعات، خرافات، رسومات وہ جہالا لوگ کرتے ہیں، اور سفر کو منحوس مہینہ کہنا، سفر کو بے برکت مہینہ کہنا، بدشگونیاں لینا اس مہینے سے، ان جہلا کا کام ہے. اصل میں انسان کی زندگی تب جہلیت کی طرف جاتی ہے جب انسان رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن اگر پڑھیں تو اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. اللہ حکم دیتے ہیں تو مصیبت، آزمائشیں، سب کچھ آتا ہے. اس طرح قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یصیبنا، ہرگز ہم مصیبت نہیں دے سکتے الا ما كتب اللہ، مگر اسے جس پر ہم نے مصیبت لکھ دی ہے. وہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے توکل کرتے ہیں. ابن کثیر نے معنی کیا اس آیت کا، اور سفر کے مہینے میں فرمایا سمی بذلک لخلو بیوتہم من یخرجون للقتال یقال سفر المکان اذا خلا. ابن کثیر جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 347. حضرت فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں جہالا لوگ جو تھے، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یا اللہ کے نبی کے دور کے اندر جتنے جاہل لوگ تھے، یخلو بیوتہم منہم، جب ان کے گھر خالی ہو جاتے، کیوں؟ یخرجون للقتال، وہ لڑنے کے لیے جب اپنے گھروں سے نکل جاتے، یقال تو کہا جاتا سفر المکان، مکان خالی ہو گیا. سفر کا معنی انہوں نے خالی کیا. سفر صفر سے ہے، صفر سمجھتے ہو آپ؟ تو مکان خالی ہو گئی. اذا خلا، جب مکان خالی ہوتے تو وہ یہ لفظ کہتے تھے. اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا. بعد ایسے اہل عرب میں سے ایسے جو جہلا لوگ تھے نبی علیہ السلام کے مخالفین میں سے بھی، کہ ان لوگوں نے سفر کے مہینے کو محرم سے پہلے کر دیا اور محرم کو بعد میں کر دیا. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے وہ کفر کو زیادہ کرتا ہے. جو مہینے آگے پیچھے کرتا ہے، کیونکہ مہینے 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے. صحیح البخاری کی حدیث ہے 57 نمبر ہے، فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، سفر منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں بدشگونی نہیں ہے. لکھنے والے نے کہا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَالِ يَتَشَعَّمُ بِسَفَرٍ وَرُبَمَا يَنْهَى عَنِ السَّفَرِ فِي، کچھ جہلا، لکھنے والے نے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَالِ، کچھ جہلا ایسے جنہوں نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا اور اپنا سفر کرنا چھوڑ دیا. یہ مہینہ منحوس ہے. بعض لوگوں کے سامنے کالے رنگ کی بلی گزری تو انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ کے گھر واپس آ کے آج کام نہیں ہو. بعض لوگوں نے الو پکڑ کے اڑایا، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا بدشگونی تو انہوں نے کہا کام ہو جائے. اگر وہ الو اڑتا بائیں طرف چلا گیا تو انہوں نے کہا یہ منحوس ہے. اس طرح کی بدشگونیاں لینا، اس طرح کی فعال نکالنا اور سفر کے مہینے کو منحوس کہنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا. حالانکہ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ ولا عدوہ، سفر ہو، کوئی بھوکے مارنی ہو، کوئی دشمنی، کوئی اس طرح کے معاملات، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نحوست نہیں. کوئی بندے کہتے ہیں فلاں نے بھوک ماری یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا یہ ہو گیا، یہ کوئی منحوس کا کام نہیں ہے. سفر کو منحوس کہنا. اچھا، بعض لوگوں نے سفر کو منحوس کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جی
اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی حالت ہے، اب بھی ان کی کیفیت ہوئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ پھر تو ربیع الاول ان کے نزدیک بالاولا منحوس ہے، ادھر تو رسول اللہ بیمار ہوئے تو انہوں نے منحوس کیا، تو ربیع الاول میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ بیماری زیادہ نقصان دہ یا فوت ہونا زیادہ نقصان؟ تو پھر اگر سفر کو نبی علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے منحوس کہنا تو پھر ربیع الاول تو بالاولا منحوس بن جائے گا۔ اس وجہ سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وَعَلَمْ جان لے أَنَّ الْأُمَّةَ پوری امت لَوْ اجْتَمَعَتْ سب کو جمع کر دے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ تمہیں کسی چیز کا نفع دے دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وہ تمہیں ایک ذرا نفع نہیں دے سکتے۔ فرمایا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا نفع وہی ملے گا۔ اچھا آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان دینا چاہیے، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ایک ذرے برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ فرمایا إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ نقصان تجھے وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو فرمایا رفعت القلم وجفت الصحف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے لکھنا تھا وہ قلم اٹھا لیا، وجفت الصحف اور صحیفے خشک کر دیے، یعنی بند کر دی گئی، لکھ کے اللہ نے بند کر دی۔ اب کوئی بندہ کہے، قرآن بھی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سورۃ یوسف کے اندر اللہ فرماتے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سفر کے مہینے کو نقصان دہ سمجھتے ہو، الو کو یا بلیوں کو یا اس طرح کی بدشگونیاں لے کے ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہو، یہ بالکل عین شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، نفع دینے والا بھی اللہ ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، دیندار کہلوانے والے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلوانے والے کام یہودی اور عیسائیوں والے، سکھوں اور کراڑوں والے کام ہیں، ایسے بے دینوں والے کام ہیں جو دین کے ساتھ ایسے کام کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ تو اس وجہ سے کام وہی ہونا چاہیے اور عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے انسان کو، نفع ملے گا تو اللہ کی طرف سے، نقصان ملے گا تو اللہ کی طرف سے، خوشی ملے گی تو اللہ کی طرف سے، پریشانی ملے گی تو اللہ کی طرف سے۔ شریعت کا ہر کام دیکھ کے زندگی میں ہر پہلو اپنانے سے پہلے دیکھے کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔ جب انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکام اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا